السلام علیکم جی. کچھ شخصیات کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ کچھ خاص واقعات کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. جیسے چارلی چپلن ہے تو چارلی چپلن کا کریکٹر اس امر کی نشاندہی کرے گا کہ جب وہ آیا ہے سکرین پہ تو وہ کوئی نہ کوئی مزاحیہ عجیب و غریب حرکت کرے گا. وہ چونکہ ڈائیلاگ تو نہیں ہوتا تھا جب چارلی چپلن کی فلم تھی، تو وہ کوئی ایسی کلا بازی لگائے گا، ایسی ٹپوسی مارے گا کہ جس کے نتیجے میں آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، یا وہ فزیکلی کوئی ایسی حرکت کرے گا. تو وہ جس طرح ہماری فلم انڈسٹری کے اندر رنگیلا ہوتا تھا، تو رنگیلے کی جیسے ہی سین کے اندر انٹری ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ اب اس نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنی ہے، تو لوگ ذہنی طور پہ ہنسنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. رنگیلا صاحب نیلام گھر میں بھی طارق عزیز مرحوم کے پروگرام کے اندر بھی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ بھی اپنے دیکھنے والوں کو ہنسا کے تو دورا کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو تھے مطلب کہ وہ خیر الطیفہ انہوں نے سنایا تھا، وہ میں اب تو نہیں سناؤں گا. لیکن اسی طرح امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ کردار ایسے ہیں کہ جیسے ہی وہ سین پہ آئیں یا آپ کے ذہن پہ آئیں تو کسی نہ کسی جنگ سے منسلک ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ دو کردار ہیں، دونوں کا میں آج تعارف کرواؤں گا. آپ نے میرے ساتھ رہنا. بڑا مختصر سا آج کا یہ ہم تعارف رکھیں گے، ولاگ رکھیں گے. دیکھیے، افغانستان کے اندر روس آ گیا ہوا تھا، اور جو تھے اس وقت جمی کارٹر صدر تھے اس کے امریکہ کے، اور جمی کارٹر نے جناب پاکستان کو فوری طور پہ امداد دینے کا اعلان کیا، جو ضیاء الحق نے مونگ پھلی کا دانہ کہہ کے پی نٹ کہہ کے مسترد کر دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن کے اندر جو ہے وہ رونلڈ ریگن صاحب تشریف لاتے ہیں. رونلڈ ریگن کا وہ والا ڈائیلاگ بڑا مشہور ہوا تھا کہ میں جان ریمبو کو بھیجوں گا. وہ ریمبو کی موویز جو تھی نا اس دور کی ہے نا. تو وہ بہرحال رونلڈ ریگن صاحب جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ ایک کردار ابھر کے سامنے آیا. ینگ تھا اس وقت، اس کا نام تھا جان بولٹن. وہ ان کے دفتر خارجہ کے اندر ملازم تھا، اور وار مونگر یا جنگ کا وکیل اسے آپ کہہ سکتے ہیں یا کہا جاتا ہے اس کو. وہ جب امریکہ کے اندر اس کا وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہو یا دفتر خارجہ میں کام کرتا ہو، لیکن اس دور کے اندر امریکہ نے جنگ لڑی ہے، امریکہ نے کسی نہ کسی ملک کا شکار کیا ہے. آپ گلف وار میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جان بولٹن جو ہے وہ اپنی بھاری بھرکم مونچھیں جو ہیں، مطلب کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ اس کی مونچھیں اتنی بھاری ہیں. چھوٹی سی شخصیت ہے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا. چھوٹی سی شخصیت ہے، مونچھاں انیاں پاریاں نے بابے دیاں کہ وزن پار اگے ڈگ پیندا. اس کی کالی مونچھیں تھیں. اس زمانے کے اندر بڑی مونچھوں کا اور گھنی مونچھوں کا فیشن بھی ہوتا تھا، تو وہ مونچھوں کے پار ہی اگے ڈگ پیندا. ٹھیک ہے. تو وہ جان بولٹن صاحب جو ہیں وہ پھر آپ کوئی بھی جنگ اٹھا کے دیکھیں جو امریکہ نے ہمارے ذریعے روس کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑی، اس میں جان بولٹن صاحب جو ہیں وہ آپ کو اگلی صفوں میں نظر آتے ہیں سفارتکاری کرتے ہوئے اور اس جنگ کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے. پھر کویت کا سارا تیل پلج کیا، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ عراق کو تباہ و برباد کیا. اس میں بھی جان بولٹن صاحب آپ کو فرنٹ کے اوپر نظر آئیں گے. پھر افغانستان کی دوسری جنگ جس کے اندر روس امریکہ ان کو ختم کرنے کے لیے پھر واپس افغانستان آیا. جو تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، افغانستان کے اندر جن کو تخلیق کر کے گیا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے جب 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان کے اندر وارد ہوتا ہے تو اس وقت بھی امریکہ کے سفارتکاری کی صف اول میں آپ کو جان بولٹن صاحب نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، اور پجنڈلی تھا نہیں لبن ڈیا اس کو، لیکن وہ بھاگنا چاہتا ہے. تو ٹرمپ صاحب کے بہت سارے نیک کاموں کے اندر جو ہے ایک نیک کام جو تھا، کچھ نیک کام جو انہوں نے کیے ہیں، اس کے اندر یہ تھا کہ اس نے انتہائی شرمناک طریقے سے جان بولٹن کو بلایا اور اسے کہا کہ چل میں تینوں فارغ کیتا، چل نوکری سے نکل جا. جان بولٹن صاحب کو بہت ہیوملیٹنگ انداز سے فارغ کیا گیا. پھر جا کے امریکہ کی افغانستان سے جنگ چھوٹی، کیونکہ جان بولٹن کو اس نے اپنا جیسے ہی کنزرویٹو کے اندر شاید وہ
اس کی صفیں جڑیں گہری تھیں یا اس کی پروپیگیشن تھی یا لابی تھی کہ جب بھی اس پارٹی کی حکومت آتی تھی تو یہ فوراً اس کو اہم ذمہ داریاں دے دیتی تھی. اور آخری وقت میں میرا خیال ہے وہ قومی سلامتی کے مشیر تھے جس عہدے سے ٹرمپ نے ان کو انتہائی بے عزت طریقے سے نکالا. اور جان بولٹن صاحب جو ہیں ان کو نکالنے کا طریقہ اور جنرل گل حسن کو جیسے بھٹو صاحب نے فارغ کیا تھا وہ طریقے تقریباً سیم ہی ہیں. تو اگر آپ نے تاریخ کا تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. ٹرمپ صاحب نے جیسے ہی جان بولٹن صاحب کو فارغ کیا، ہیوملیٹ کر کے نوکری سے نکالا، جان بولٹن CNN پہ بیٹھ کے بک بک کرتا پھرا. ٹرمپ نے کیا کم وٹ میں تینوں نوکری تے نہیں رکھنا. تو لہٰذا اس کے بعد ہی امریکہ کا افغانستان سے جو رخصتی تھی وہ ممکن ہوئی، کیونکہ امریکن یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان کی جنگ کے ذریعے وہ جو اربوں ڈالر اور خربوں ڈالر جو ہے وہ لٹا رہے ہیں افغانستان کے اندر، جو وار کنٹریکٹر بن چکے ہوئے تھے ان کے اوپر، وہ ان کی معیشت کا بوجھ بنتا جا رہا ہے. اور یہ نہ صرف کہ ڈیموکریٹس کا یہی کہنا تھا بلکہ کنزرویٹوز کا بھی یہی کہنا تھا. اور اس سے نجات حاصل کرنے کا اور امریکی اکانومی کو بہتری کی طرف جانے کا اور امریکنوں کو سہولتیں فراہم کرنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ یہ جو 20 سالہ جنگ ہے جس میں $200-250 ارب سال کا خرچ ہو جاتا ہے، اس سے جان چھڑائی جائے. تو پھر جناب اس سے جان چھڑائی گئی، اور لیکن اس سے جان چھڑانے سے پہلے جان بولٹن کو فارغ کر دیا گیا. تو جان بولٹن وہ کریکٹر ہے جو جنگ کا وکیل ہے، وار مونگر ہے، جنگ چاہتا ہے ہر جگہ پہ، اور یہ جنگ کے اندر تھرائیو کرتا ہے، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں اردو میں پنپتا ہے، پنجابی کہتے ہیں پھردا ہے، پھر پہندا ہے. ٹھیک ہے، یہ جان بولٹن صاحب ہیں. دوسرے صاحب جو ہیں ان کا نام ہے زلمے خلیل زاد. زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے معدود ان چند لوگوں میں ہیں جو کابل یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد جب ان کو اسکالرشپ ملا تھا، ویسے ان کے ایک کلاس فیلو کو ان کو امریکہ کی یونیورسٹی کا اسکالرشپ ملا تھا جا کے پڑھنے کا، ان کے ایک کلاس فیلو کو پاکستان میں آ کے پڑھنے کا اسکالرشپ ملا تھا. اور جن کو پاکستان میں آ کے پڑھنے کا اسکالرشپ ملا تھا آج کل وہ کابل کے اندر اعلیٰ عہدے کے اوپر براجمان ہوتے ہیں. امریکہ یہ بھی صاحب بھیجے گئے لیکن گوانٹانامو بے بھیجے گئے، لیکن ہم رہتے ہیں صرف زلمے خلیل زاد صاحب کے اوپر. ان کو اسکالرشپ ملتا ہے، یہ امریکہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ گریجویشن کرنے کے بعد یہ وہاں پہ کسی تھنک ٹینک کو جوائن کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی افغانستان میں روس لینڈ کرتا ہے تو یہ صاحب جو ہے فوری طور پہ اس تھنک ٹینک سے جمپ مار کے جان بولٹن والی بیٹھ جاتے ہیں سیٹ پہ ساتھ میں. اور پھر جناب ہر افغانستان کے موضوع کے اوپر ہونے والی امریکن قیادت کی جو پریس بریفنگ ہے اس میں یہ صاحب آپ کو یا تو سٹیج پہ امریکہ کے وزیر خارجہ یا نائب وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، یا کم از کم سامنے بیٹھے ہوئے ضرور نظر آئیں گے. یہ وہ ان کا نام زلمے خلیل زاد ہے. پہلے یہ افغانستان میں جو روس کے خلاف جنگ لڑی گئی، پاکستان جس کے اندر پیش تھا ضیاء الحق کے دور کے اندر، زلمے خلیل زاد اس وقت بھی موجود تھا. ڈاکومنٹریز موجود ہیں اس وقت، آپ یوٹیوب کے اوپر زلمے خلیل زاد لکھیں، زلمے خلیل زاد پلس افغانستان آپ لکھیں گے تو آپ کو وہ وہاں پہ ڈھیروں ہیپس اینڈ دا ہیپس آف ڈاکومنٹریز نکل آئیں گی جس کے اندر یہ اس جنگ کی ایڈوکیسی کرتا ہوا پایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو یہ جنگ لڑنی چاہیے. پھر جب 1992 کے اندر جو ہے وہ گلف وار لڑی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی جنگ کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے آپ کو جان بولٹن کے سائیڈ بائی سائیڈ زلمے خلیل زاد نظر آئے گا. آپ کہیں کہ جناب افغانستان تو چلیں اس کا سابق ملک تھا تو یہ ادھر کیا پہنچا ہوا تھا؟ یہ ہر طرف جہاں پہ جنگ انڈسٹری تھی، یہ شام کی جنگ کی بھی ایڈوکیسی اس نے کی تھی. اس کے بعد پھر دوبارہ جو 9/11 کے بعد جو جنگ ہوتی ہے اس میں بھی زلمے خلیل زاد آگے ہوتا ہے، اور کرزئی کو نامزد کروانے سے لے کے جو کہ صدر بن گئے اور پاکستان سے انہوں نے اسکالرشپ کے اوپر پڑھا تھا، وہ یورپ سے پڑھے ہوئے تھے، وہ اور ہیں جن کا میں نے نام نہیں لینا. ٹھیک ہے، تو وہ کرزئی کو صدر بنوانے کے اندر یہ بڑا رول پلے کرتا ہے
اور پھر اس کے اوپر فرنٹ فوٹ پہ ہوتا ہے۔ زلمے خلیل زاد کا پہلا سکینڈل 2014 میں آتا ہے، گارڈین میں چھپتا ہے برطانیہ کے اندر، جسے گارجین بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اخبار ہے بڑا وہاں کا، مطلب اتنا زیادہ معتبر تو نہیں ہے فائنینشیل ٹائمز دیتا، لیکن بہرحال کریڈیبل نیوز پیپر ہے۔ تو وہاں پہ چھپتا ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ کے آسٹریلیا کے اندر مختلف اکاؤنٹس تھے، جن کے اندر مختلف اوقات کے اندر $22 ملین آئے، اور منی لانڈرنگ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے ملٹیپل اکاؤنٹ کے اندر گھمایا جاتا ہے، اس اکاؤنٹ سے نکال کے اس میں، اس سے نکال کے اس سے نکال کے اس میں، پھر جناب وہ باہر کہیں، پھر وہاں سے واپس ایک اور اکاؤنٹ کے اندر، تو وہ پوری جو تھی وہ ٹریک ہو گیا کہ جناب یہ $22 ملین جو ہے چنگی بھلی رقم ہوتی ہے، آج کل دے دور دے وچ تے پائیں کو 4-4.5 ارب روپیہ ہوتا ہے۔ تو وہ 2014 کے جب اس کا سراغ لگایا جاتا ہے تو وہ عراق کے اندر بعض تیل کی ٹھیکے لینے، تیل کی انسٹالیشن جو تھی، ظاہر ہے پہلے تو سارا کچھ جو تھا وہ ان کے صدام حسین صاحب کے انڈر تھا نا، تو وہ ٹھیکے ویکے دیا کرتے تھے، لیکن اب جب وہ صدام حسین صاحب کی ملکیت ختم ہو گئی اس کی، تو اب ان کو چلانا تھا اور کسی اور کمپنی کو دینا تھا، اور بندر بانٹ جب ہو رہی تھی تو اس میں ان کمپنیوں نے وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ کے اندر، آسٹریلین اکاؤنٹ کے اندر، ان کی بیگم کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ بہرحال پھر ان کے چونکہ اس کے بعد ٹرمپ آ جاتے ہیں، ان کی پارٹی ہے ٹرمپ والی، یہ ٹرمپ کے اب سے پریشرائز کروا کے اس کیس کو دبوا دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا، لیکن وہ خبر بھی اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے، انہوں نے اس اخبار کے خلاف کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ تم نے میری کردار کشی کی ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ اصل خبر ہے نہیں کی، یہ میں صرف تعارف پیش کی تھا، اصل خبر یہاں سے شروع ہو رہی، اور وہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے خلاف صرف زلمے خلیل زاد صاحب بول رہے تھے، اب اس کے ساتھ جان بولٹن بھی شامل ہو گیا۔ ان دونوں اصحاب کا کسی بھی معاملے کے اندر سامنے آنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اس معاملے کے اندر ایک نئی جنگ چھیڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب امریکہ بھلے فوج کے ذریعے جنگ کرے، بھلے سفارتکاری کے ذریعے جنگ کرے، بھلے معاشی جنگ مسلط کرے، لیکن اس موضوع پہ جنگ ہوگی ہی ہوگی۔ تو میں اندر سے باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے یہ رکا ہوا ہوں کہ پہلے صرف زلمے خلیل زاد حرام خور جو تھا وہ لگا ہوا تھا عمران خان کی حمایت میں اور موجودہ حکومت کے خلاف، اب اس کے ساتھ شریک ہو گیا ہے۔ اس میں جو واحد سلور لائننگ ہے کہ پاکستان کو ان کی جنگ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ سلور لائننگ یہ ہے کہ اس وقت اس پارٹی کی حکومت نہیں ہے جس کے یہ بھونپو ہیں یا جس کے یہ ڈاگیز ہیں، اس پارٹی کی حکومت نہیں ہے، ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، جو بائیڈن کی حکومت ہے، لہٰذا ان کا کہا جو ہے نا وہ ٹوتھ لیس ہے، اس کے اندر اتنا اثر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی پروڈکٹ بنا کے خدمات جو ہیں وہ برسر عام پیش کر دی ہیں کہ جس کا مزاج کرے وہ ہماری خدمات سے استفادہ کر لے۔ تو خطرناک بات ہے، زلمے خلیل زاد اور جان بولٹن کی جوڑی کا سرگرم ہو جانا، عین وقت پہ سرگرم ہو جانا، اور اوورسیز کے اندر ایک ملک کو ٹارگٹ کر لینا، کیونکہ اب تک اس جوڑی نے جس ملک کو ٹارگٹ کیا ہے وہ پاکستان ہو، وہ افغانستان ہو، کویت ہو، شام ہو، کوئی بھی ملک ہو، انہوں نے وہاں پہ جنگ بھی کروائی ہے، خانہ جنگی بھی کروائی ہے، اور لوٹ مار بھی بہت زیادہ کی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے پیارے پاکستان کو اس طرح کے گدھوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔